اچھا، دو باتیں میں نے بہت اہم کرنی ہیں آج. ایک تو KPK کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب، حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب جو شیخ الحدیث بھی تھے. مجھے ان کے بارے میں پہلی مرتبہ اس وقت پتہ چلا جب میں جاپان کے ٹرپ پہ گیا تھا. تو جنہوں نے مجھے بلایا ارشاد بھائی ہیں، وہ پہلے شیخ ادریس صاحب کو بھی بلا چکے تھے. وہاں میں نے لوگوں سے ان کی بڑی تعریف سنی تو مجھے تجسس ہوا بھائی کون ہیں KPK کے عالم ہیں جن کے علم اور تقویٰ پہ لوگ اتنا ناز کرتے ہیں KPK کے لوگ. پھر میرا پشاور جانا ہوا، گاؤں دیہاتوں میں جانا ہوا، وہاں بھی میں نے ان کے بارے میں سنا. پتہ چلا جامع رشید میں ہمارے کچھ ٹیچر ایسے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں براہ راست، حضرت مولانا ادریس صاحب کے رحمہ اللہ تعالی. ہمارے دل میں بھی عقیدت پیدا ہوئی. اطلاع ملی کہ جی ان کو شہید کر دیا گیا. شہادت سے پہلے 15-20 دن ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک بہت ہی غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا. ان کا بیان میں نے سنا، بیان تو پشتو میں ہے لیکن وہ بہت آسان پشتو ہے، واضح ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ میں حق بیان کروں گا، پھر فوج کی تعریف کی، آرمی چیف کی تعریف کی. اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف جو طوفان بدتمیزی مچایا گیا ہے ان کے خلاف، شرم کے سارے تقاضوں کو بالائے طاق رکھے. تو پہلے میں آپ سے چند اصولی باتیں کروں گا. جنہوں نے سوشل میڈیا، جو قاتل ہیں وہ تو دہشت گرد ہیں، وہ تو بعد میں آتا ہوں ان پر. میں پہلے جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ان کو پریشان کیا، دیکھو اگر آپ کو آرمی چیف کی تعریف پسند نہیں ہے تو آپ بولو کہ ہم شیخ الحدیث کی اس رائے سے متفق نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے. نہ کسی کی عقیدت میں پاگل ہو جاؤ، کسی سیاستدان یا کسی چیف کی عقیدت میں، نہ نفرت میں پاگل ہو جاؤ. ہماری قوم میں اعتدال ختم ہو گیا ہے. اگر آپ کو حضرت کی مخالفت کرنی تھی، جو سوشل میڈیا پہ جنہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا نا، 15 دن جو اسٹریس دی ان کو، جس عذاب میں ڈالا ہے ان کو، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جس جہالت کا مظاہرہ کیا ہے. اگر آپ کو ان کے بیان سے اتفاق نہیں تھا، آپ کا خیال تھا آرمی چیف کی تعریف نہیں ہونی چاہیے تھی، زیادہ سے زیادہ آپ بھی یہ کلپ ریکارڈ کروا دیتے کہ حضرت سے ہمیں بہت عقیدت ہے، حضرت کے علم اور تقوی پر ہمیں بڑا ناز ہے، حضرت کی اس بات سے ہم اختلاف کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، اس طرح سے ریئیکشن ریکارڈ کروانا اگر آپ کا خیال ہے کہ وہ غلطی پر تھے. لیکن جو طوفان بدتمیزی ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ مچایا گیا ہے، پھیلایا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کسی سیاسی لیڈر کی عقیدت میں بھی اعتدال نہیں ہے اور مخالفت میں بھی اعتدال نہیں ہے. بھائی اگر آپ کو کسی سیاسی لیڈر سے محبت ہے، اس کے کسی کام کی بیس پہ، تو آپ کو علماء سے کیوں محبت نہیں ہے؟ کیا وہ انہوں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیے؟ صرف علم ہی، دین کا علم ایک ایسی بنیادی چیز ہے، اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہونا تو انسان کو اہل علم سے محبت ہوگی. جو 1-1.5 ہفتہ 15 دن ان کو اذیت دی ہے نا، جو سوشل میڈیا پہ ہم بھی دیکھ رہے تھے، اتنا آگے جانے کی کوشش مت کرو. کسی سیاسی لیڈر کی محبت میں بھی پاگل مت ہو جاؤ اور نفرت میں بھی پاگل مت ہو جاؤ. آج کل لوگ نفرت کرتے ہیں، اس میں بھی پاگل ہو جاتے ہیں، اور محبت میں بھی پاگل ہو جاتے ہیں. آپ تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھو. ہمارے بھی بڑے جب کوئی بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں بھی اس سے تھوڑا سا اشکال ہوتا ہے، ہم عرض کر دیتے ہیں حضرت اس بات سے ہمیں کیا ہے، اختلاف ہے. مجمع میں بھی کہہ دیتے ہیں ہمیں ان سے. بھائی علماء کی اطاعت کی جائے گی اس علم میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے. سیاست میں اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں، آپ کو ان سی بات سے اختلاف ہے، تو اعتدال کے ساتھ آپ اس رائے کو بیان کر دو. میں نہیں کہہ رہا آپ ان کی بات کو 100% درست مانو، لیکن اس بات پہ بھی امکان ہے کہ وہ صحیح بول رہے ہوں. ضروری نہیں کہ آپ کی رائے صحیح ہو. میں تو اس کو فرض کر رہا ہوں کہ غلط بھی اگر انہوں نے بولا بالفرض، تو آپ کو اگر ان سے اختلاف ہے کسی بھی، اور یہ آئندہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھو آپ کے والد جب یہ JUI اور PTI کے پھڈے چل رہے تھے نا، عمران خان کی حکومت تھی، JUI والے بہت زیادہ عمران خان کے خلاف تھے، یہودی ایجنٹ، اور وہ لوگ ان کے خلاف ڈیزل کی ایک رٹ لگائی بھی تھی. تو میں اس وقت بھی یہ بات کہتا تھا کہ کسی سیاسی لیڈر کی عقیدت میں بھی پاگل ہونے کی کوشش نہ کرو، نفرت میں بھی پاگل ہونے کی کوشش مت نہ کرو. ایک ہی گھر میں میاں بیوی میں طلاقیں ہوئی ہیں، بیوی PTI کی ہے اور شوہر JUI کا ہے، یا بیگم اس کو سپورٹ، دوستوں میں لڑائیاں ہوئی ہیں. چھوڑو، میں نے کہا یہ کل آپس میں مل کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے سیاسی مفاد میں. آج بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ آج مولانا فضل الرحمان مانتے ہیں جی PTI سے دوستیاں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی، آپ رائے رکھو، PTI کے سپورٹر بھی بن سکتے ہو، JUI کے سپورٹر بھی بن سکتے ہو، جو آپ کو اچھا لگے آپ اس کو سپورٹ کرو، آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو. اتنا آگے پوری دنیا میں ہوتا ہے، کچھ حکومت میں ہوتے ہیں، کچھ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جہاں بھی جمہوریت ہوگی اختلافات لازمی ہوں گے، لیکن لمٹ کراس کرنے کی کوشش نہ کریں. ابھی لوگ پاگل ہو گئے ہیں، نفسیاتی ہوئے ہیں، عقیدت میں بھی اندھے ہوئے ہیں اور نفرت میں بھی اندھے ہوئے ہیں. نہ دنیا میں کوئی اتنا نیک ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہو، یہ ذہن میں رکھنا. کسی سیاسی لیڈر کو اگر آپ بہت زیادہ نیک سمجھ رہے ہو، تھوڑا سا کم کر لو. کچھ اپنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان سزائیں بھگتتا ہے. سارے مظلوم نہیں ہوتے، کچھ اپنی بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں. اور جس سے آپ کو نفرت ہے اس سے تھوڑی سی نفرت کم کر لو. اتنا برا نہیں ہے جتنا آپ اس کو سمجھ رہے ہو. میں شروع سے یہ بیان دیتا آ رہا ہوں. ہمارے جامع رشید میں ایٹ اے ٹائم طلبہ میں JUI کے بھی تھے، PTI کے بھی تھے، مسلم لیگ کے بھی تھے،
उनमें भी जब कोई ज्यादा एग्रेसिव होते थे हम ये कहते थे भाई तहम्मुल पैदा करो यार, एक क्लास में रहते हो आप लोग। जामिया रशीद ने इजाजत दी थी, जो जिस सियासी तंजीम में हो हमें सबको इजाजत है, जिसको चाहे वोट देना है, यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ाई को फोकस करो यहाँ पे। तो ये हमेशा से सियासी इख्तलाफात होते रहे। तो हजरत ने एक बयान दे दिया आर्मी चीफ की तारीफ में। अब जिनको फौज से आजकल नफरत चल रही है, कल फौज से इनको मोहब्बत भी थी कि नहीं थी। एक साहब ने मुझे कहा कि इसी फौज ने बांग्लादेश तोड़ा है, इसी फौज ने ये किया, इसी फौज ने ये किया। मैंने कहा तोड़ा होगा, बांग्लादेश भी सब कुछ किया होगा, लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त आपने ये इल्जाम फौज पे क्यों नहीं लगाया? वो पीटीआई के थे, मुझे उनसे इख्तलाफ नहीं है, सपोर्टर होंगे, ठीक है, अच्छी बात है, आप जिसको चाहो सपोर्ट करो। लेकिन मैंने कहा ये जो इल्जाम आप लगा रहे हो कि बांग्लादेश फौज ने तोड़ा है, बलूचिस्तान में हालात खराब करने की जिम्मेदार फौज है, मैंने कहा जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त आपने ये इल्जाम फौज पे क्यों नहीं लगाए? उस वक्त आपके पास आपका मुताला कम था, अब आपने स्टडी किया है, या उस वक्त फौज से आपके मफादात थे? तो ये इनमें से कोई जुर्म फौज ने नहीं किया। जहां फौज ने इमरान खान को हटाया तो आपने ये सारे इल्जाम अब फौज पे लगाए हैं जाके। या तो आपने रिसर्च अभी की है, तो पहले क्यों नहीं की रिसर्च? मैं ना फौज की हिमायत कर रहा हूं ना मुखालफत कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारी जो आजकल जो हमारी कौम की जो स्टेटमेंट है ना, उसके पीछे या तो किसी की मोहब्बत होती है या किसी की नफरत होती है, वो रिसर्च नहीं होती। जिसने रिसर्च के बाद की है वो कहे बात, लेकिन मेजॉरिटी के बाद रिसर्च नहीं होती। अकीदत में अंधे या नफरत में अंधे, ये चल रहा है मार्केट में। तो ये जो सियासी लीडर है ना, कल फौज का इनके साथ मफाद हुआ तो ये हीरो बना देंगे फौज को, फौज इनको हीरो बना देगी, और ये किसको हीरो बना देंगे? फौज को हीरो बना देंगे। तो मैं और आप क्यों लड़े भाई? मैं और आप क्यों नफरतें पैदा करें? और उलमा की मुखालफत, उलमा के खिलाफ जबान दराजियां। मैंने बताया ना इत्तेकाफ में मैंने एक लफ्ज बोल दिया था कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल डीजल मत बोलो, ये गलत है। बंदा इत्तेकाफ तोड़ के चला गया। क्या कर रहे हो भाई? किसका नुकसान? मेरा नुकसान कर रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो। वो पीटीआई के थे, उस दौर की बात है जब ये नफरतें उरूज पे थी, इत्तेकाफ तोड़ के चला गया। मैं तो इस मौलवी को मानता ही नहीं। तो यही हमने इमरान खान की तारीफ में 2 लफ्ज बोल दिए थे। तो आप देख, जब इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में जाके तकरीर की और सपोर्ट किया कश्मीर को और कादियानियों के खिलाफ कुछ कानून साजी की कोशिश की, मैंने 2 लफ्ज बोले थे। तो जो गालियां हमें पड़ी थी, जो हमारे पुराने लिसनर वो अनसब्सक्राइब करके भाग गए। तो तुम्हारा ज़र्फ जब इतना छोटा है तो तुम दुनिया में किसी से भी कुछ नहीं सीख सकते। समझ में आ रही है बात? किसी से कुछ नहीं सीख सकते तुम, बहुत छोटा ज़र्फ है यार। थोड़ा ज़र्फ क्या कर लो, बड़ा कर लो ज़र्फ थोड़ा सा। आप कह सकते थे मुफ्ती साहब की राय से हमें इख्तिलाफ है, हम बाकी बयान सुनेंगे, सियासी राय नहीं मानते, ये कह देते, कोई बड़ा मसला नहीं। इतनी नफरत के यार 2 लफ्ज तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, ना उनसे हो रहे थे ना इनसे हो रहे थे। मेरे भाई इतना लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश ना करो। यही हशर किया इतने बड़े बुजुर्ग, ना उनकी दाढ़ी का ख्याल किया, जो सोशल मीडिया पे जिन्होंने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उन्होंने 2 लफ्ज बोल दिया आर्मी चीफ की तारीफ में, फौज की तारीफ में, तो क्या उनके खिलाफ पहले सोशल मीडिया पे जहरीला जो जाहिलों ने जो कुछ किया उनके साथ, फिर उसके बाद जो दहशतगर्दों ने उनको शहीद किया है, वो तो इनफ हो गया। और ये शहीद क्यों किया? उनकी शहादत से एक चीज समझो। अक्सर लोग जब कोई फौज की तारीफ करता है ना, लोग उसको दरबारी सरकारी मौत से डरने वाला कहते हैं। मैंने 1-1.5 महीने पहले बयान दिया था, इस वक्त जो फौज की मुखालफत करे उसकी जिंदगी को किसी से खतरा नहीं है। सोशल मीडिया पे मुखालिफिन भरे हुए हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और फौज की हिमायत, मैं आसिम मुनीर की या आर्मी चीफ की बात नहीं कर रहा, चीफ एक शख्स है, उससे आपको नफरत भी हो सकती है, आपको मोहब्बत भी हो सकती है। आर्मी के चीफ आते जाते रहते हैं, कोई तारीफ करेगा कोई बुराई करेगा, हमेशा से होता रहा है, वो तो हमारी भी एक राय है। लेकिन एज ए इदारा जो फौज की हिमायत करेगा उसकी जिंदगी को खतरा है, और आज आपने अपनी आंखों से देख लिया। बहादुर वो नहीं है जो फौज की मुखालफत कर रहा है, उसे कोई खतरा नहीं है। सोशल मीडिया पे भरे हुए लोग, ज्यादा से ज्यादा ये होगा फौजी उठा के सॉफ्टवेयर अपडेट करके छोड़ देंगे उसको। बहुत से लोग मुखालफत कर रहे थे, फौजी ने उठाया सॉफ्टवेयर अपडेट किया, विंडो चेंज की, पुरानी विंडो डली हुई थी, नई विंडो डाली, तो वो तो फिर अब ये बोल रहे हैं इलेक्शन में धांधली बिल्कुल भी नहीं हुई थी। वो इतने अपडेट हो गए कि वो इतने तो यानी बहुत ही अपडेट हो गए ना, वो उनके ऐसे सॉफ्टवेयर अपडेट हुए। ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे ना, वो मार के थोड़ी फेंकेंगे। कितने सहाफियों को मार दिया भाई, बहुत से सहाफी हैं बोल रहे हैं फौज के खिलाफ, कुछ भी नहीं हो रहा उनको। इस वक्त जिंदगी को उसके खतरा है जो मजहबी स्कॉलर पाकिस्तान की हिमायत में या फौज की हिमायत में बोलेगा। क्योंकि याद रखो, पाकिस्तान ये जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हमारे खिलाफ है ना, ये हमारी आर्मी के खिलाफ है। इनको पता है पाकिस्तान बचा हुआ आर्मी की वजह से है। सियासी लीडरों के पास भी फोर्स थोड़ी है। कबाब में हड्डी, जो मुल्क बचाने में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? वो फोर्सेज है हमारी, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो। तो इसलिए जो फोर्सेस की मुखालफत करेगा बैनुल अक़वामी ताकतों की आंख का तारा होगा। वो जो हिमायत करेगा उसकी जान को खतरा है। और आज आपने केपीके में देख लिया, शेखुल हदीस मौलाना इदरीस की शहादत के बाद जब उन्होंने खुल के पाकिस्तान और पाकिस्तान की फोर्सेस की हिमायत की है, उनको शहीद कर दिया गया। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात?
تو اس لیے اس وقت جو حمایت کرے گا وہ بہادر ہے, وہ ڈرتا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے, اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ میں بہادر ہوں. ان کو تھریٹس تھیں, ان کو خطرات تھے. تو ایک پیغام تو ہمیں یہ ملا, دو پیغام. پہلا, کسی عالم کی رائے سے, سیاسی رائے سے آپ اختلاف کرو تو اس عالم کی شان میں توہین بولو مت کرو. اختلاف کرنے کا آپ کو حق ہے, توہین کرنے کی اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے. بہت بڑا جرم. اس کے اگلے کی سفید داڑھی کا تو خیال کرو, اس کی عمر کا تو خیال کرو. دوسرا, اس وقت جو فورسز کی حمایت کرے گا بہادر وہ ہے, کیونکہ عوام سے بھی گالیاں پڑ رہی ہیں اور زندگیوں کو بھی خطرہ ہے. مخالفت کرو, سب کہیں گے سلوٹ کریں گے, سلام کریں گے, بہادری کا خطاب دیں گے آپ کو. اور یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تیسری چیز, کراچی میں کتنے علماء شہید ہوئے. حضرت مولانا اسلم چغبوری شہید رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یوسف الحجان بھی شہید ہوئے. ایک سلسلہ چلا تھا کراچی میں علماء کی شہادتوں کا. مفتی نظام الدین شہید ہوئے. مولانا اسلم چغبوری صاحب, مجھے رحمہ اللہ تعالیٰ کی شہادت سے پہلے مجھے یاد ہے ہمارے استاذ ان کو سمجھا رہے تھے کہ حضرت کوئی گارڈ کا انتظام کریں, کوئی سیکیورٹی رکھیں. اس وقت ان کے درس قرآن بڑے ہٹ ہو رہے تھے. ہمارے ایک استاذ نے ان کے ہاتھ جوڑے کہ خدا کے لیے کوئی سیکیورٹی کا انتظام کریں. آپ ہمارے پاس ایک واحد سرمایہ ہیں جن کے اس وقت نا www.darsequran.com یہ درس قرآن کی سب سے بڑی ویب سائٹ تھی. بہت اس کو پروموٹ کیا الحمدللہ ان کے شاگردوں نے, ان کے خادموں نے. سیکیورٹی کا انتظام نہیں کیا. ہمارے استاذ مجھے یاد ہے ان کے پاؤں پکڑ رہے تھے, حضرت کو سیکیورٹی کا انتظام کریں, اپنے شاگردوں سے کہیں سیکیورٹی دیں آپ کو, کیونکہ آپ کے درس قرآن انہیں آپ کو یہ دہشت گرد شہید کر دیں گے, ہم ایک بہت بڑے سرمایے سے محروم ہو جائیں گے. میں بیٹھا ہوا تھا, ہمارے استاذ ان کو سمجھا رہے تھے, اور 2 ہفتے بعد اطلاع آئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا. پاؤں سے معذور عالم کو شہید کیا گیا. مفتی نظام الدین صاحب کی شہادت ہوئی ہے, کوئی سیکیورٹی کا مضبوط انتظام بولو نہیں تھا. مولانا یوسف الحجان بھی شہید رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نکلے, کوئی گارڈ نہیں, کوئی انتظام نہیں. ایک بندہ آیا اور سر پہ گولی مار کے چلا گیا. مولانا عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ, کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں. دارالعلوم کرنگی سے کانفرنس اٹینڈ کر کے آ رہے, ایک بندہ آیا اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے سر پہ گولی مار کے چلا گیا. اس کے بعد تو عبرت حاصل ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. یہ سارے کراچی میں شہید ہوئے ہیں. KPK میں کتنے علماء شہید ہو چکے ہیں آپ دیکھو, دہشت گردوں کے ہاتھوں. ایک طویل سلسلہ ہے. تو یہ ان علماء پر نہیں, ان کے شاگردوں پہ سوال اٹھ. دیکھو اصل تو ذمہ داری ہے حکومت کی کہ حکومت ان علماء کو سیکیورٹی دے. تو کیا آپ حکومت سے امید رکھتے ہو کہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گی؟ ہے بھائی, سارا ٹائم حکومت کو گالیاں دینے میں ضائع کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ اپنا کوئی انتظام کر لو؟ تو کیوں نہیں ان کے شاگردوں نے ان کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کیا؟ جب سوشل میڈیا پہ ان کو برا بلا بھی کہا جا رہا ہے, گالیاں پڑ رہی ہیں, تو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دشمنی بڑھ گئی ہے. کوئی انتظام نہیں ہے علماء کی گارڈ کا, کوئی سیکیورٹی. گورنمنٹ کو گالیاں دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. حکومت, پہلی ذمہ داری میں بتا رہا ہوں کہ حکومت کی ہے, گورنمنٹ کی ہے کہ وہ ان علماء کی حفاظت کریں. اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی تو کیا عوام کی حفاظت, عوام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے علماء کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کریں؟ دیکھو علماء کی مزاج میں استغنا ہوتا ہے, وہ بعض دفعہ نہیں مانتے اس کو. عوام کی ذمہ داری ہے, ان کے مریدوں کی, ان کے شاگردوں کی ذمہ داری ہے. بولے آپ کے گارڈ ہوں گے, آپ چاہو یا نہیں چاہو. آپ کا باپ جب بیمار ہوتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کو یہ دوا کھلانی ہے ورنہ ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر جائے گا, برین ہیمریج ہو جائے گا. ابا دوا نہیں کھا رہے ہو, آپ گن پوائنٹ پہ کھلاؤ گے ان کو. اگر آپ کو ابا سے محبت ہوگی, اگر آپ کو ابا سے محبت ہوگی, آپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے, وہ ٹیکا نہیں لگوانے دے رہا, آپ زبردستی اس کے کولے میں ٹیکے گھسیڑتے ہو کیونکہ آپ کو بچے سے کیا ہے محبت. وہاں آپ یہ نہیں کہتے میں اللہ پہ توکل کروں گا, بیماری بھی اللہ کے ہاتھ میں, شفا بھی کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ. چھوڑو کیا بچے کو ٹیکے سے تکلیف ہو رہی, نہیں لگاؤں گا ڈاکٹر صاحب, کوئی بات نہیں, نمونیا ہے, ٹائیفائڈ ہے, کوئی بات نہیں, میں کس پہ توکل کروں گا, اللہ پہ. اللہ جب زندگی دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے, موت دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے. جتنے دن بچے نے زندہ رہنا رہے گا, مرنا ہوگا مر جائے گا. وہاں تو یہ بات نہیں کرتے. اپنے بزرگوں کی جب بات آتی ہے سیکیورٹی کی, او بھائی اللہ والوں کو تو اللہ پہ توکل ہوتا ہے. جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ زمین پہ نہیں گزر سکتی, جو زمین میں گزرنی ہے وہ قبر پہ نہیں گزر, یہ باتیں کر کے سیکیورٹی کی ایسی کی تیسی. آدھا قرآن لیتے ہو, آدھا نہیں لیتے. یقیناً جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ گزرے گی, یہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا. لیکن یہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, اے ایمان والو اپنے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرو, دشمن سے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرو. یہ بھی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. تو اس لیے KPK میں تو ہے ہی نہیں علماء کی کوئی سیکیورٹی. اس کو ایسا برا سمجھتے ہیں بہت سے لوگ, کہتے ہیں توکل کے خلاف ہے. اس لیے میرے بھائی دشمن بڑھتے جا رہے ہیں. میرا تو خیال تھا کہ حضرت کی سیکیورٹی ہوگی بہت سخت, یہ تو ہمیں بعد میں پتا چلا کہ کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. تو جو علماء بچ گئے ہیں, KPK والوں سے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں, خدا کے لیے ان کی سیکیورٹی کا آپ خود انتظام کرو. علماء نہیں کرتے, آپ عوام کریں ان کے لیے, گارڈ رکھے, تنخواہ دیں ان کو, ایسی گاڑیاں دے ان کو, چندہ کر کے دو, بھلے ہدیہ کر کے دو, ایسی گاڑیاں دو جس میں گارڈ بیٹھ کے ان کے ساتھ جا سکیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پہ پہلے ایک اٹیک ہوا, اللہ نے بال بال بچایا ان کو. اس کے بعد ان کے مریدوں نے بلٹ پروف گاڑی کا ان کے لیے انتظام کیا. حادثے کے بعد انتظام کر رہے ہو بھائی, انتظام حادثے سے پہلے ہونا چاہیے. تو اللہ نے بچا لیا, اللہ ان کو اور لمبی زندگی دی. اس کے بعد بلٹ پروف گاڑی کا انتظام ہوا ان کے لیے.
تو اس لیے چاہے پنجاب کے علماء ہوں, KPK کے علماء ہوں, سندھ کے ہوں, بلوچستان کے ہوں, ان کو سیکیورٹی دینا پہلے تو حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو حکومت پہ زندگیوں کو بھینٹ نہیں چڑھایا جائے گا. عوام کی ذمہ داری ہے, ان کے شاگردوں کی ذمہ داری ہے. بجائے اس کے کہ گارڈ دیں, الٹا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, یہ تو گارڈ لے کے گھومتے ہیں, ان کو تو اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے. دیکھو موت آنی ہوگی گارڈ کے ساتھ بھی آئے گی, لیکن ہم اسباب کے مکلف ہیں. ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آگے پوچھا, یا رسول اللہ میں اونٹ کے پاؤں میں رسی باندھوں حفاظت کے لیے یا اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دوں اس کو؟ نبی نے فرمایا, شد عقالہ وتوکل علی اللہ, پہلے رسی باندھو اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو. تو علماء کی حفاظت کے لیے پہلے گارڈ کا انتظام کریں, اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں. تو ابھی کوئی انتظام نہیں ہے, تو اس لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا سوال ہے. یہ انتظام ہونا چاہیے علماء کے لیے. اللہ تعالیٰ حضرت شیخ الحدیث مولانا ادریس رحمہ اللہ تعالیٰ کی شہادت اللہ قبول فرمائے. جانے والا تو چلا گیا اور ان کے تو اعمال بھی اچھے تھے, حلیہ بھی شریعت کے مطابق. KPK میں میں جب KPK گیا ان کے بارے میں معلومات لی, جب زندہ تھے وہ, تو جتنے علماء سے میں ملا سب ان کی تعریف کر رہے ہیں, کوئی بالواسطہ کوئی بلا واسطہ ان کا شاگرد. جیسے مفتی حسن جان تھے نا رحمہ اللہ تعالیٰ, جتنے علماء ہیں سب کے سب ان کے شاگرد ہیں. یہ حضرت مفتی حسن جان کے داماد تھے حضرت مولانا ادریس, وہ بھی شہید ہوئے, یہ بھی شہید ہوئے. ان کی بھی حفاظت کو کوئی انتظام نہیں اور مولانا ادریس کی حفاظت کا بھی کوئی انتظام. تو یہ تو غلط بات ہے نا. حکومت کو برا بڑا کہتے رہیں گے, تو حکومت کو کہنے سے کہ آپ کی حفاظت تھوڑی ہو جائے گی. حکومت کی صحت پہ یاد رکھو کوئی اثر نہیں پڑتا. جب گورنمنٹ کو برا بڑا کہتے ہیں ہنستے ہیں, بولتے ہیں ان کو دیکھو حکومت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا بھائی, ان کا تھوڑی کوئی نقصان ہوا ہے. کوئی عالم شہید ہو جائے تو ان کا کیا نقصان ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ان کا. اور شہید بھی ملک کی محبت میں, ملک کے فیور میں بات کی تھی. اس میں تو حکومت کی ڈبل ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ کے ملک کے لیے انہوں نے بات کی ہے, فورسز کے لیے انہوں نے بات کی ہے, جو کوئی نہیں کر رہا. ہمت کی ہے تو آپ کو تو آٹومیٹکلی ان کو سیکیور کرنا چاہیے. تو حکومت نہیں کر رہی, عوام بھی نہیں کر رہی, تو ہم تو پھر دونوں ہی برابر ہو گئے.